دوستو عدل و انصاف کے دو اعلیٰ نمونے، یہاں عدل و انصاف کے دو اعلیٰ نمونے پیش خدمت ہے جس سے اسلام کی تعلیمات کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ نمبر 1، ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن ایہم اپنی چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے ارادے سے نکلے تو جبلہ بن ایہم بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک دن دوران طواف کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا تو چادر کندھے سے اتر گئی۔ جبلہ بن ایہم نے اس سے پوچھا، تو نے میری چادر پر قدم کیوں رکھا؟ اس نے کہا، میں نے جان بوجھ کر قدم نہیں رکھا، غلطی سے پڑ گیا تھا۔ یہ سن کر جبلہ نے ایک زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی وجہ سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور ناک بھی زخمی ہو گئی۔ یہ دیہاتی مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور جبلہ بن ایہم کی سلوک کی شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جبلہ بن ایہم کو طلب فرمایا اور پوچھا، کیا تو نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا ہے؟ جبلہ نے کہا، ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے، اگر اس حرم کی تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے جبلہ، تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اب یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ یا میں تم سے اس کا قصاص لوں گا۔ جبلہ نے حیران ہو کر کہا، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب دیہاتی کی وجہ سے مجھ سے قصاص لیں گے؟ حالانکہ میں تو بادشاہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو۔ جبلہ نے عرض کی، مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے، پھر مجھ سے قصاص لے لیجیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی سے دریافت فرمایا، کیا تم اسے مہلت دیتے ہو؟ دیہاتی نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مہلت دے دی۔ مہلت ملنے کے بعد راتوں رات جبلہ بن ایہم غسانی ملک شام کی طرف بھاگ گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ نمبر 2، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوا۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں۔ چنانچہ یہ فیصلہ کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تم ہمارے معاملے کا فیصلہ کر دو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کے درمیان سے جگہ خالی کرتی ہوئی عرض کی، اے امیر المؤمنین، یہاں تشریف رکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارا پہلا ظلم ہے جو تم نے فیصلے کے لیے مقرر ہونے کے بعد کیا، میں تو اپنی فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ یہ فرما کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ پیش نہ کر سکے تو اب شرعی اصول کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم کھانا لازم آتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور رتبہ کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم لینے سے درگزر کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حلف اٹھا لیا اور قسم کھاتی ہوئی فرمایا، زید اس وقت تک منصب قضا یعنی جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عام شخص اس کے نزدیک مقدمے کے معاملے میں برابر نہیں ہو جاتے۔